اے اللہ، اس مہینے میں میرے روزے کو حقیقی روزے داروں کے روزے جیسا بنا دے، اور راتوں میں میری عبادت کو عبادت کرنے والوں کی عبادت جیسا بنا دے۔ اس مہینے میں مجھے غفلت کی نیند سے جگا دے۔ اے دونوں جہاں کے معبود، میرے جرم اور غلطیوں کو بخش دے۔ اے مجرموں کو معاف کرنے والے، مجھے معاف کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا مولانا المصطفیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیت اللہ الاعظم فی الارضین۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ آپ تمام خواتین و حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ماہ مبارک رمضان کی، اور پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار ہم سب کو توفیق بندگی عنایت فرمائے۔ آپ نے جیسا کہ یہ دعا سنی، ہمارا یہ پروگرام رہے گا کہ انشاءاللہ یہ سیریز رہے گی 30 دعاؤں پر مشتمل، اور اس کی تشریح اور مختصر سی توضیح اور اس کے مفاہیم کے اوپر ہم ایک نظر ڈالیں گے تاکہ بہتر سے بہتر اس مہینے کی برکتوں سے استفادہ کر سکیں۔ جیسا کہ آپ نے ابھی ملاحظہ فرمایا، ہم نے اپنے پروردگار سے ہمارے معصومین علیہ السلام کی بتائی ہوئی دعا کے مطابق ہم نے پروردگار سے مطالبہ کیا کہ پروردگار ہمارے روزے کو روزے داروں کا روزہ قرار دے، اور اس کے بعد ہم نے پروردگار سے مطالبہ کیا کہ پروردگار ہمارے قیام کو وہ قیام قرار دے جو تیرے قیام کرنے والوں کا قیام ہے، قائمین کا قیام ہے۔ اور ہم نے اپنے پروردگار سے یہ دعا کی کہ پروردگار ہمیں خواب غفلت میں مبتلا قرار مت دے، اور ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور ہمارے اگر ہم مجرم ہیں تو مجرموں کو بخشنے والا ہے، تو ہمارے اس گناہ سے بھی درگزر فرما جو ہم نے بحیثیت مجرم نہیں کیا ہے لیکن بندگی کی راہ میں ہم سے ایک جرم ہو گیا ہے۔ یہ جو مختصر طور پہ ہم نے آپ کی خدمت میں خاکہ پیش کیا، یہاں پر پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو ہم دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار اس مہینے میں ہمارے روزے کو روزے داروں کا روزہ قرار دے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ علماء نے اس سلسلے میں بیان کیا ہے کہ روزے کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم روزے کی یہ ہے کہ جو عام ہے، جہاں پر انسان کوئی ایسا عمل انجام نہیں دے رہا ہے کہ جو روزے کو باطل کرنے کا سبب ہے، یعنی مبتلات روزہ سے انسان پرہیز کر رہا ہے، یہ عام روزہ ہے کہ جہاں پر انسان بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہا ہے۔ دوسرا روزہ یہ ہے کہ جہاں انسان اس روزے کے ساتھ ساتھ اعضاء و جوارح کا بھی روزہ رکھ رہا ہے، کہ جہاں پر امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ آپ نے اپنے والد سے اس حدیث کو نقل کیا کہ فرماتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو تو اپنے کانوں کا، اپنی آنکھوں کا، اپنے بالوں کا روزہ رکھو، حتیٰ اپنی کھال کا روزہ رکھو۔ تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہ کون سا روزہ ہے کہ جہاں پر انسان اپنے آنکھ اور کان اور مثلا اپنے بالوں کا روزہ رکھ رہا ہے؟ علماء نے اس کی تشریح اس طرح سے کی، وضاحت یہ کی ہے کہ کانوں سے وہ نہ سنے کہ جسے پروردگار نے جس سے روکا ہے، آنکھوں سے وہ نہ دیکھے جسے پروردگار نے روکا ہے، اور اپنے ہاتھ پیر کو اس طرح سے استعمال کرے جس طرح پروردگار نے چاہا ہے۔ یہ اعضاء و جوارح کا روزہ ہوگا، اسے روزہ خاص کہتے ہیں۔ ایک اور روزے کی کیٹیگری ہے، ایک اور روزے کی تقسیم ہے کہ جہاں پر روزہ خاص الخاص ہے۔ یہ وہ روزہ ہے کہ جہاں پر انسان اعضاء و جوارح کا بھی روزہ رکھتا ہے، ظاہری روزہ بھی رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل کا بھی روزہ رکھتا ہے۔ دل کا روزہ کیا ہے؟ دل کا روزہ یہ ہے کہ جہاں پر انسان کے دل میں کوئی خدا کے علاوہ آتا ہی نہیں، اس لیے کہ یہ دل حرم امن الہی ہے، حرم الہی ہے۔ لا تسکن فی قلب اللہ غیر اللہ، فی حرم اللہ غیر اللہ، اپنے اس حرم الہی میں کسی اور کو مت لے کے آؤ۔ یہ پروردگار کا مطالبہ ہے کہ اس نے اپنے بندے کو خلق کیا ہے، بندے سے وہ کچھ چاہتا ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے خلقتک لاجلی، میں نے تجھے اپنے لیے خلق کیا ہے، پوری دنیا کو تیرے لیے بنایا ہے لیکن تجھے اپنے لیے خلق کیا ہے۔ تو اور اس کا مرکز انسان کا دل ہے، دل میں بھی کوئی نہ ہے۔ تو یہ روزے کی ایک خاص شکل ہے کہ جس کا مطالبہ ہم سے کیا گیا ہے، اور یہ روزہ ہمارے ائمہ معصومین کا روزہ ہوتا تھا، انبیاء کا روزہ ہوتا تھا۔ یہ وہ منزل ہے کہ پروردگار نے ہم سے یہ چاہا ہے کہ اس منزل پر آؤ کہ جہاں پر میرے اور تمہارے درمیان میں کوئی حجاب نہ ہو، کوئی فاصلہ نہ ہو، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب تم میری مرضی کے تابع ہو جاؤ، تمہاری آنکھ وہ دیکھے جو میں چاہتا ہوں، تمہارے کان وہ سنے جو میں چاہتا ہوں، اعضاء و جوارح اس سمت حرکت کریں جس طرف میں چاہتا ہوں۔ تو یہ ایک منزل ہے جہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روزے داروں کا روزہ کون سا روزہ ہے۔ روزے داروں کا روزہ وہ روزہ ہے جو خاص الخاص روزہ ہے کہ جہاں پر انسان اعضاء و جوارح کے ساتھ اپنے دل کا بھی روزہ رکھتا ہے۔ اس کے بعد دوسری منزل کہ جہاں پر ہم پروردگار سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے قیام کو قائمین کا قیام بنا دے۔
تو یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر علماء نے بیان کیا قیام سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ انسان قیام کر رہا ہے، پروردگار کی نماز پڑھ رہا ہے، مثلا نماز شب علماء نے بعض نے بیان کیا یہاں پہ مراد نماز شب ہے، بعض نے کہا صرف نماز شب نہیں ہے، مطلق قیام، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو بھی پروردگار کی راہ میں تم اٹھ سکے اور تم اٹھ کر اپنے قدم کو آگے بڑھاؤ، یہ قیام ہے۔ پروردگار کی راہ میں قیام کرنا، اس کے دین کی راہ میں قیام کرنا، اس کے تعلیمات کو سماج میں پھیلانے کے لیے، معاشرے میں نافذ کرنے کے لیے، سوسائٹی میں نافذ کرنے کے لیے قیام کرنا، یہ قیام ہے۔ اور اس کی ایک صورت نماز ہے۔ اب اس میں بھی آیت اللہ ہے، مجتہدین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ کون سی نماز ہو، مطالبہ کیا ہے تم سے؟ نماز وہ ہو کہ جس میں تمہارے اندر اشتیاق پایا جاتا ہو، ایک شوق پایا جاتا ہو، ایک رغبت پائی جاتی ہو، اور یہ وہ رغبت ہے کہ جہاں پر انسان کو سکون ہی نہیں ملتا، تڑپ تڑپ کے وہ دیکھتا ہے کہ وقت نماز کہیں نکلا تو نہیں جا رہا ہے۔ آپ نے اس میں مثال دی آیت اللہ مجتہدین نے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان ایک صرف پابند ہے، مثال کے طور پر پابند ہے وہ گھڑی کا، کہ گھڑی میں جب اس نے الارم لگا دیا تو الارم جب بولتا ہے تو وہ اٹھتا ہے۔ یہ وہ منزل نہیں ہے کہ جہاں پر شوق کہا جائے کہ ٹھیک ہے نماز کے لیے انسان ایک اپنے ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے اس طرح سے کوشش کر رہا ہے کہ نماز اپنے وقت پر پڑھ سکے، لیکن یہ شوق کی نماز نہیں ہے۔ شوق کی نماز یہ ہے کہ جہاں پر الارم کی ضرورت نہیں ہے، دل انسان کا الارم ہے، جیسے ہی وقت ہوتا ہے انسان کو سکون ہی نہیں ملتا۔ جیسا کہ بہت ساری ایسے ہماری زندگی میں وقت آتے ہیں کہ جہاں پہ ایک بڑا میچ ہوتا ہے، ہم دیکھنے کے لیے بے چین ہوتے ہیں، اصلا ہمیں نیند نہیں آتی ہے جب تک کہ ہم وہ میچ نہیں دیکھ لیتے ہیں۔ کوئی فائنل میچ ہوتا ہے، ہم اس کے لیے وقت دیتے ہیں، سو نہیں سکتے۔ تو بالکل اسی طریقے سے ہے کہ پروردگار سے ملاقات انسان کے وجود کے اوپر اس طرح سے طاری ہو کہ انسان سو ہی نہ سکے، یا وہ منزل ہو اگر سو بھی جائے تو فوراً اٹھ جائے۔ اس کو کہا گیا ہے یہ اشتیاقانہ مشتاقانہ نماز، یہ قیام قائمین ہے۔ تیسری منزل کہ جہاں پر ہم سے ہمارے معصومین علیہ السلام نے تعلیم ہمیں دعا دی ہے کہ اس طرح سے ہم نے دعا کی کہ پروردگار ہم خواب غفلت میں نہ رہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ماہ مبارک میں سوچتا ہے کہ ہم نے پروردگار کا روزہ رکھ لیا، ہم نے عبادت کر لی، ہم نے قرآن پڑھ لیا، لیکن حقیقت میں وہ صرف ظاہری چیزیں ہیں کہ جسے اس نے انجام دیا ہوتا ہے، ایک ظاہری شکل ہے، ایک عبادت کی ظاہری شکل ہوتی ہے، اس کے اندر ایک روح ہوتی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ روح کتنی ہے۔ علماء نے بیان کیا کہ روح اگر آپ کو دیکھنی ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ کی توجہ اپنے پروردگار سے کتنی ہے۔ جو آپ نے کام انجام دیا ہے اپنے پروردگار کی مکمل توجہ کو حاصل کرتے ہوئے اگر انجام دیا ہے تو یہ وہ کام ہے کہ گویا آپ نے مشتاقانہ طور پر ایک عبادت کو انجام دیا ہے۔ اور ہمارا یہاں سے پروردگار سے مطالبہ یہ ہے کہ ہمارا جہاں پر روزہ داروں کا روزہ ہو، ہمارا قیام قائمین کا قیام ہو، وہیں پر میرے مالک ہمارا تجھ سے مطالبہ یہ ہے کہ ہم خواب غفلت میں نہ رہ جائیں، اور ہم اگر مجرم ہیں اور ہم نے گناہ کیا ہے تو ایک تیرا عام دسترخوان ہے پروردگار، ایسا نہ ہو کہ دسترخوان سمٹ جائے اور ہمارے گناہ ہمارے کاندھوں پر گرابار رہیں اور ان کی گرانی ہم محسوس کرتے رہیں۔ پروردگار اس مہینے میں جہاں سب کو تو بخش رہا ہے، ہمیں بھی دامن عفو میں جگہ دے۔ انشاءاللہ آگے بھی ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید جو دعائیں ہیں ان کی تشریح اور ان کی توضیح پیش کرتے رہیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم۔